انداز سے ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اب قرآن سے جڑنا ہوگا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب ایسا زبردست دور آ جائے، جب فتنوں کی بھرمار ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فَالْزِمُ الْمَسَاجِدَ وَاسْتَشِيرُ الْقُرْآنَ، تو مسجد کو لازم پکڑ لینا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ حضرت ابو بکر نے یہ بھی کہا تھا وَقَدْ تَرَكَ فِيكُمْ كِتَابَهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ أَخَذَ عَرَّفَ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَنْكَرَ أَوْ كَمَا قَالَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ دیکھو جب ایسے فتنے والا دور ہو، تمہیں حق اور ناحق کی پہچان نہ ہو، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیا ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے عزیزوں میں یہ بات بیچ میں کیوں لایا؟ میں اس وجہ سے لایا میرے عزیزوں یہ فتنوں کا دور ہے، کوئی حلیے میں آ کر لوگوں کو بگاڑتا ہے، کوئی چہرے پہ داڑھی رکھ کر لوگوں کو بگاڑتا ہے، عقیدے چھینتا ہے، کوئی داڑھی اڑا کر عقیدے چھینتا ہے، کوئی ٹیکے لگا کر عقیدے چھینتا ہے، تو کوئی جبہ قبہ پہن کر عقیدہ چھین لیتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ جو جنت کا اور اللہ تعالیٰ جو اپنی رضا کا فیصلہ کرے گا وہ عقیدے کی بنیاد پر کرے گا، وہ عقیدے کی بنیاد پر کرے گا۔ ایک آدمی بہت بڑا گنہگار ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ عقیدے کا مضبوط اور مستحکم ہے، تو یاد رکھنا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے اس سارے گناہ کو معاف کر کے بغیر حساب و کتاب کی بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن اس کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، میرے عزیزوں اس کی عقیدے کی گڑبڑی اسے جنت نہیں دوزخ پہنچائے گی۔ اللہ کو ایک ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، موت کے بعد کے آنے والے حالات پر یقین کرنا، جنت کا یقین کرنا، دوزخ کا یقین کرنا، پل صراط کا یقین کرنا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ سارے عمل لوح محفوظ میں محفوظ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھنے کے لیے فرشتوں کو تیار رکھا ہے، وہ ہماری ہر نیکی کو لکھتے ہیں، ہماری ہر بدی کو لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ یقینی ہیں، وہ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا۔ میرے عزیزوں ان ساری باتوں پر اگر یقین ہوگا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ گناہ کیا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو کٹوا کر اس کے بعد جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور داخل کرے گا۔ لیکن میرے عزیزوں اگر عقیدے میں کھوٹ ہوگا، اگر عقیدے میں کھوٹ ہوگا تو میرے عزیزوں کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا اور ٹھکانہ بڑا خطرناک اور دردناک ہوگا۔ آج اس پرفتن دور میں نئے نئے حربے اپنائے جا رہے ہیں کہ کیسے مسلمان کا ایمان اس سے چھینا جائے۔ کوئی تو مسلمانوں میں سے کھڑا ہوتا ہے، کوئی تو غیروں میں سے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اس دور کے اندر ایک خطرناک فتنہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ کر رہا ہے، جو مسلمانوں کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، اس کی وضاحت کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں میں نے اس موضوع کا انتخاب آج کیا ہے۔ مسلمانوں کے حلیے میں ہیں، مسلمانوں جیسی داڑیاں ہیں، مسلمانوں جیسے سر پہ ٹوپی ہے، مسلمانوں جیسا لباس ہے، لیکن میرے عزیزوں ایسے عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں جو ہمارے قرآن سے ٹکرا جاتا ہے، جو ہماری حدیث سے ٹکرا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں آپ ان کے حلیے پہ نہ جاؤ، بلکہ اگر ان کا عقیدہ قرآن سے ٹکرا رہا ہو، حدیثوں سے ٹکرا رہا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہوئی باتوں سے ٹکرا رہا ہو، رد کر دو، اسے رد کر دو۔ آج ہندوستان کے اندر آج سے 10-15 سال پہلے سے ایک تحریک شروع ہوئی جو اب تھوڑی سی مضبوطی پکڑ رہی ہے، جو اپنے آپ کو حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ بات دھیان سے سنیے گا، اب ہم کو معلوم نہیں ہے کہ مہدی کیا ہے، یہ مہدی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی نشانی بنائی، جھوٹے مہدی کو اگر مہدی مان لیا اسلام سے خارج ہے، جھوٹے مہدی کو مہدی مان لیا اسلام سے خارج ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان ان کی تحریک بڑی طاقت پکڑ رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ ان کے چنگل میں آتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہدی کی نشانی بتلائی ہے کہ مہدی کیسے ہوں گے، یہ قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، اور مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ایک شخص ہے، آپ نے نام ہو سکتا سنا ہو، جو بڑی محنت مسلمانوں کے درمیان کر رہا ہے، نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، نام اس کا شکیل ابن حنیف ہے۔ نام دھیان سے سنیے گا، جس کا نام شکیل ابن حنیف ہے، جس کا حلیہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پر ٹوپی اور عمامہ ہے، جبہ قبہ پورا اسلامی ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1996 کے اندر اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور 2002 کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کر لیا۔ اس سے پہلے بھی یہ دعوے ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، اور آخر میں اس نے نبوت سے بڑھ کر اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو معلوم نہیں، اور ہماری کمی ہے کہ ہم عوام کو بتاتے نہیں۔ ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جو جمعہ کے اندر غنیمت سے مسجد میں پہنچتے ہیں، ان کے درمیان بھی ان باتوں کو نہیں رکھا جاتا کہ مسلمان ایسے فتنوں سے محفوظ اپنے آپ کو کر لے، اور اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے محنت کریں، اور دین اسلامی اور تاریخ اسلامی اور سیرت محمدیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے بنیں۔ اس کے لیے میں چند علامتیں بتلاتا ہوں کہ مہدی کیسے ہوں گے، مہدی کون ہوں گے، اور جب مہدی آئیں گے ہم سب ان کو ماننے والے ہوں گے۔ اور جو جھوٹا مہدی ہے اسے ہم نہیں مان سکتے، اسے ہم مہدی نہیں مان سکتے۔ جو جھوٹے مہدی کو مہدی مان لے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہو جائے گا، اس کا تعلق ختم۔ باپ اور بیٹا ہے اگر، تو باپ اور بیٹے کی رشتہ داری دنیاوی طور پر موجود ہوگی، لیکن ایمانی طور پہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ باپ اگر مرتد ہے تو بیٹا اس سے رشتہ داری نہیں قائم کر سکتا ہے۔ اگر وہ بیوی مرتد ہے تو شوہر کا اس سے نکاح باقی نہیں رہے گا، رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا نازک مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جو سب سے پہلے اپنی محنت دلی سے شروع کی، رہنے والا وہ دربھنگا کا۔ دربھنگا جانتے نا کہاں پر ہے؟ کہاں ہے؟ گجرات میں، ہاں بہار میں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے میرے عزیزوں، میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آج بیٹھا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اگر اس مہینے کے اندر اس سلسلے پہ بات نہ کی جائے، ختم نبوت پہ نہ بات کی جائے، اگر اس مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات کی بات نہ کی جائے تو کب کی جائے؟ اس کی پیدائش دربھنگا کی، اس کا نام شکیل، اس کے باپ کا نام حنیف، اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کیسے ہوں گے احادیث میں ناک، نقشہ، چہرہ، گال، رنگ، ان کی قد و قامت، ان کی زبان، ان کی نسل، ان کا نام، ان کے باپ کا نام، اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو مہدی ہوں گے وہ مدینہ کے باشندے ہوں گے۔ مہدی جو ہوں گے وہ پیدائشی کہاں کے ہوں گے؟ مدینہ کے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام شکیل نہیں ہوگا۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے ابا کا نام حنیف نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے نام بتلایا کہ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، اور ان کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ جو آج مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شکیل ہے۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے۔ کیا یہ مہدی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں حدیث آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ آج کوئی شکیل نام کا شخص کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ میں مہدی ہوں، کیا وہ مہدی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مدینہ کے باشندہ ہوں گے۔ یہ کہاں کا باشندہ؟ یہ دربھنگا کا باشندہ ہے۔
یہ بہار کا باشندہ ہے، یہ مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی زبان عربی ہوگی، اس کی زبان عربی نہیں، اس کی زبان بہاری زبان ہے۔ یہ حنیف شکیل جو ہے یہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سید خاندان سے ہوگا، یہ سید خاندان سے نہیں ہے، یہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، یہ فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی کا جو ظہور ہوگا، وہ اس موقع پر ہوگا کہ ایک دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس پہاڑ کے بعد یہ سارے ظہور ہوں گے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ کے اندر موجود ہوں گے، اور اس زمانے میں جو امیر المؤمنین ہوں گے ان کا انتقال ہوگا، لوگ ایک بہتر امیر کے لیے مدینہ آئیں گے، ان کو یہ چھپانا ہوگا کہ میں کون ہوں، میں امیر نہیں بننا چاہتا۔ یہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لائیں گے، یہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لائیں گے، یہ طواف کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، اور ایک علماء کی اور بزرگوں کی ایک جماعت جب ان کو دیکھے گی تو احادیث میں جو ان کی نشانیاں بتلائی گئی اس نشانی کو دیکھ کر وہ لوگ جائیں گے، ان کے ہاتھ کو پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ آپ ہی مہدی ہو۔ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ان کی ناک لمبی ہوگی، ان کی ناک ایسی لمبی اور ایسی خوبصورت ہوگی کہ لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے کی وجہ سے ان کی نگاہیں ان سے نہیں ہٹے گی۔ وہ درمیانی قد کے ہوں گے، ان کا رنگ میری طرح گندمی رنگ ہوگا، وہ صاف ستھرے رنگ والے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب یہ نشانیوں کو آج کا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جب اس سے جوڑا جاتا ہے تو یہ ایسا مردود اور ملعون نظر آتا ہے کہ جو پہلے ٹی وی کا مریض رہ چکا، جس کا چہرہ کالے رنگ کا، جس کا جسم لمبا، اللہ کے رسول نے درمیانی قد بتلایا۔ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ وہ حرم کا طواف کر رہے ہوں گے، اور یہ حرم کا طواف نہیں کرتا ہے، یہ کبھی دلی میں سے کام کرتا ہے تو کبھی جھارکھنڈ میں کام کرتا ہے تو کبھی دوڑتا ہوا یہ اورنگ آباد آتا ہے، اور اورنگ آباد میں اپنا ٹھیا ٹھکانہ بنا کر مسلمان نوجوان نونہال سیدھے سادے بچوں کو اٹھا کر وہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ ساری باتیں بھری جاتی ہے کہ جس باتوں کی وجہ سے وہ اس مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دکھنے کے طور پہ مسلمان نظر آتا ہے لیکن ایمانی طور پر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا، اور اب تو 4 قدم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں مہدی نہیں، میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ اب تو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب اس کے دعوے کو قرآن سے جوڑا جائے، اس کا دعویٰ اگر قرآن سے جوڑا جاتا ہے تو یہ سراپا 100% نہیں، میں تو کہتا ہوں 1 کروڑ فیصد یہ جھوٹا سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ حضرت مریم کہتی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ معلوم ہے یا نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آ رہی میرے عزیزوں کو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میں بڑے نازک مدے پہ آج بات کر رہا ہوں، بہت نازک مدے پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت جبرائیل آئے، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، کبھی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی زندگی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا کیا تعلق ہے؟ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پہ بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جو اللہ بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو نہیں پیدا کر سکتا؟ 101% پیدا کر سکتا ہے۔ جو پانی کے بغیر قطرے کے سمندر بنا سکتا، جو مٹی کے ذرے کے بغیر 7 زمین بچھا سکتا، جو بادل کے ٹکڑے کے بغیر 7 آسمان اور اتنے سارے بادل بنا سکتا، وہ اللہ جب ایسی طاقت رکھنے والا ہے، اس اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پاک پیدا کیا، پیدا ہوتے کے ساتھ بات کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے لوگ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر نعوذ باللہ الزام لگانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تم اسی سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں اپنی صفائی دوں گی، تم لوگ نہیں مانو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے، کہتے عیسیٰ تو ابھی گود میں، گود کا بچہ تو بات بھی نہیں سمجھتا، گود کا بچہ تو رونے اور مسکرانے کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں جانتا، جس کے اندر آگ اور پھول کی تمیز نہیں ہوتی، وہ بچہ کیا بولے گا؟ یہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس آئے۔ جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئے تو حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ الیکم رسولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں لوگوں سے بات کیا، ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اور جب بڑے ہوئے تو ان کے ساتھ ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم سے حفاظت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قیامت سے پہلے سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں کون ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ مہدی پہلے آئیں گے اور عیسیٰ ان کے بعد آئیں گے۔ مہدی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پر آسمان سے اتارے جائیں گے، اور یہ حضرت مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ احادیث نبویہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے نازل کریں گے، اتاریں گے۔ آج کا مہدی جو اپنے آپ کو مہدی اور حضرت مسیح کہتا ہے، اب اس سے اس کو جوڑا جائے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ یہ جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے، لیکن میرے قرآن کا ایک نقطہ غلط نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا ایک کہی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا بھی مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو جھوٹا منانے کے لیے پوری دنیا بھی محنت کر لے، خدا کی قسم وہ جھوٹا نہیں ثابت کر سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جھوٹا مکار جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، اب اس سے اس کو جوڑا جائے تو دیکھو یہ تو پیدا ہوا، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا باپ جس کا نام حنیف ہے، یہ بہار میں پیدا ہو رہا ہے، یہ آسمان سے اتارا نہیں جا رہا ہے، یہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پہلے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر دوگلا اپنے آپ کو بدل کر حضرت عیسیٰ مان لیتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کی دعوت دیتا ہے۔ تیسری بات، حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی لوگوں کے درمیان یہ دعوت نہیں دیں گے کہ تم مجھے مہدی مانو، میری ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن یہ جھوٹا مہدیت کا دعوے دار اپنے لیے خلیفہ طے کر رکھا ہے، اپنے لیے لوگوں کو طے کر رکھا ہے، جو جماعت والوں کی شکل میں، بات دھیان سے سنیے گا، جو جماعت والوں کی شکل میں اسی طریقے سے مونچھوں کو باریک رکھتا ہے، اسی طریقے سے مشت بر چہرے پہ داڑھی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے سر پر صافے باندھتے ہیں، اسی طریقے سے ٹخنے کے اوپر پاجامہ پہنتے ہیں، اسی طریقے سے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے درمیان سے ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ عقیدے بھرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو بچاؤ اور اپنے عقیدے کو بچاؤ، اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہتر اور مستحکم راستہ ہے، علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ چلتے پھرتے کوئی کچھ بھی کہہ دے، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے اڑا لو۔ آؤ اپنے محقق علماء کے پاس دو جانو بیٹھو اور بیٹھ کے ان سے دریافت کرو کہ حضرت بتائیے تو صحیح کہ مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، کیا مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، کیا وہ ساری نشانیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ ساری نشانیاں ظہور پذیر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اگر ہو گئی ہیں تو پھر وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسے انہیں پہچانا جائے؟ میرے عزیزوں، اس کے لیے سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا ملعون شخص اس قسم کی دعوت دیتا ہو، آپ کے پاس دینی معلومات نہ ہو، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آج اس پہ محنت شروع ہوئی ہے، بامبے کے اندر باضابطہ ان کے مراکز بنے ہیں،
باضابطہ مراکز بنے. ان کی محنت سب سے زیادہ اورنگ آباد میں ہو رہی ہے. ان کا تو باضابطہ بہت بڑا ایک علاقہ تیار ہو گیا, وہاں پر ان کے مراکز ہیں, لوگ لے کر جاتے ہیں وہاں پر. ان کا کام سب سے زیادہ مسلمان مضبوط بستیوں میں ہوتا ہے. بھیونڈی میں ان کا کام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے الحمدللہ. اب چند لوگوں نے اس کے اوپر فکر کی ہے اور محنت شروع ہوئی ہے, اور یہ بات قرآن نے کہہ دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہ باطل تو ہمیشہ سر اٹھاتا ہے, لیکن جب حق اس کے لیے ڈنڈے اٹھاتا ہے تو باطل دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. اس سے پہلے جب رسالت محمدی پر حملہ قادیانیوں نے کیا تھا, اس زمانے میں بھی علماء اپنی کمر کو مضبوط کیے تھے اور قادیانیوں کو سمیٹ کر قادیان تک پہنچا دیا. اور آج یہ حال ہو گیا کہ قادیان میں بھی قادیانی اپنے آپ کو قادیانی بولنے سے گھبراتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں, احادیث سے رشتہ مضبوط